السلام علیکم۔ پاکستان کی حالیہ فتح نے دنیا میں جنگ کے اصول بدل کر رکھ دیے ہیں۔ پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو شکست دی ہے، یقیناً آنے والی کئی دہائیوں تک پاکستان کی اس فتح کو دنیا کے وار کالجز میں نصاب میں شامل کر کے ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ دنیا کی سیاست بھی بدل کر رہ گئی ہے۔ پاکستان اور چین نے جس طرح سے اپنی اہمیت دنیا پر اجاگر کیا ہے، تو امریکہ کو بھی اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ اگر اس نے اس وقت اس خطے کے اندر اپنا کوئی کردار نہ رکھا تو چین اسے ڈومینیٹ کر جائے گا اور اس کے لیے عالمی سیاست میں کردار کم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر کشمیر کی ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ثالثی کے ذریعے اس خطے میں اپنا کردار برقرار رکھے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو ہونے والے حملے نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کا اختتام 10 مئی کو پاکستان کے جارحانہ رد عمل کے ساتھ ہوا، جس میں پاکستان نے بھارت کی دفاع کو ملیہ میٹ کر رکھ دیا ہے۔ S-400 کی بات ہو یا رافیل طیارے، ہر جگہ پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی۔ پاکستان نے فضائیہ میں اور میزائل ٹیکنالوجی میں اور سائبر وار میں اپنی سپریمیسی ثابت کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا پر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی میں کوئی دشمن ملک دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی۔ پہلے تو ہم سنتے تھے، لیکن اب عملی طور پر دیکھ لیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے دنیا میں جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کا امیج جو ہے، وہ انتہائی بلند ہوا ہے اس جنگ کے بعد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات تھے، اس میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کو یقیناً اب اس بات پر آنا پڑے گا کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور بھارت کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن موجود ہے۔ جیسے کہ شیخ عمر فاروق کہتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ تھے پہلے مقبوضہ کشمیر کے، کہ پاکستان اپنی حکمت عملی اور اپنی ہمت کے ذریعے کشمیر کو دنیا میں دوبارہ اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اب کشمیر کے مسئلے پر انہی شرائط پر بات ہوگی جس پر پاکستان چاہتا ہے۔ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچی تھی، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں یقیناً آنے والے دنوں کے لیے ایک حکمت عملی طے کی جائے گی کہ کس طرح فوجوں کو واپس اپنے پرانے پوزیشنز پر لے کے جایا جائے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا گریجولی خاتمہ کیا جائے۔ اس کشیدگی کے خاتمے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کو بہت قریب میں، مستقبل قریب میں دوستی ہونے والی جا رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ بھارت کے اندر، بھارت کی سیاسی جماعتوں کے اندر، بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر، بھارت کی حکومت کے اندر یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے شکست نہیں دی جا سکتی کہ جس طرح بھارت سوچ رہا تھا۔ یعنی وہ دنیا میں نیو نارمز قائم کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھارت چاہے گا پاکستان کو ڈیل کر لے گا، جب چاہے گا غصہ کرے گا، جب چاہے گا ایک دہشت گردی کا واقعہ کرے گا اور پاکستان کے اندر جا کر پاکستان کے کسی بھی مقام پر حملہ کرے گا، اور پاکستان خاموشی سے اس مقابلے کو سہ لے گا اور اس کا جواب نہیں دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ نیو نارم اس بار پاکستان طے کرے گا، کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے دفاع کے شعبے میں اپنی تیاری کر رکھی تھی، اور خاص طور پہ پلوامہ اور اس کے بعد جو بالا کوٹ اٹیک تھا، وہ پاکستان کے لیے آئی اوپنر تھا، اور پاکستان کی تیاری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اب دنیا میں آنے والی جنگیں، اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوگی تو وہ اسی نقطہ نظر کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح سے پاکستان نے ہینڈل کیا بھارت کو، اب دنیا اسی طرح سے آگے معاملات کو لے کے چلے گی، اور آنے والے دنوں میں جو جنگوں کی تیاریاں ہیں اور اگلی جنگ کی تیاری بھی اسی طرز پر کی جائے گی۔ یعنی کہ اس جنگ میں کیا ثابت ہوا کہ بری افواج کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ساری کی ساری جنگ فضائیہ اور میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی گئی، اور باقی رہی سے کثر سائبر وار کے ذریعے پوری کی گئی۔ یعنی کہ پاکستان اور بھارت کی جانب سے ایک دوسرے کے بارڈرز دفاعی افواج نے نہیں کراس کیے، بری افواج نے نہیں کراس کیے، ایئر فورس اور میزائلوں کے ذریعے ساری جنگ لڑی گئی، اور بھارت پر پاکستان کے صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کے اٹیک نے
دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ جنگ 150-2 گھنٹے میں بھی جیتی جا سکتی ہے، اور بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، بھارت نے پاؤں پکڑے امریکہ کے کہ جناب ہمیں پاکستان سے بچا لیجئے۔ پاکستان چائنیز ٹیکنالوجی کا جس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اس کی جو تیاری ہے، اس کے پاس جو ایکوپمنٹ موجود ہے، اس نے بھارت کے جو تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے، اور جتنے دن گزرتے جائیں گے بھارت کا نقصان شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور سب سے پہلے پاکستان نے جس طرح سے اس کی انسٹالیشنز کو حملہ کیا اور اس کی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا، وہ بھارت کے لیے نقصان برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر یہ جنگ 2-3 دن اور چل جاتی تو اس کے بعد شاید بھارت سنبھلنے کا بھارت کو موقع نہ ملتا، اور اس کے ہاں جو اکنامک گروتھ کی جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی، اور اس کے بعد بھارت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور بھارت کی معیشت کو سنبھلنے کے لیے اور اس رفتار پر واپس آنے کے لیے شاید کئی دہائیاں ضرورت ہوتی۔ مودی کی حکومت عالمی سیاست کی بات چھوڑیں، بھارت کی اندرونی سیاست میں بھی 10 مئی کا دن ایک زبردست اہمیت کا دن ہے۔ بھارت کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ مودی کی سیاست ختم ہوگی، عوام نے مودی کو مسترد کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں، اور وہ ری ایکشن شدید طرح سامنے آ رہا ہے۔ را اور مودی اور بھارت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس طرح سے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے ہندوتوا کی طرف لے جا رہے تھے، وہ منصوبہ خاک میں ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب بھارت کے اندر ان قوتوں کو دوبارہ سے اہمیت ملے گی جو اس خطے میں امن چاہتے ہیں، جو دوستی چاہتے ہیں، جو جنگ نہیں چاہتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقل بنیادوں پر دوستی ہونا بہت مشکل ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا یہ دوستی نہیں ہو سکتی مستقل بنیادوں پر۔ اس لیے جو لوگ دوستی نہیں بھی چاہتے تو امن کے تو خواہاں وہاں پہ موجود ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو، کیونکہ جنگ دونوں ملکوں کی عوام کے لیے اور دونوں ملکوں کی معیشت کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ تو اس جنگ کے بعد جو 10 مئی کو ختم ہوئی ہے، بھارت میں جنگ کے دشمنوں کو تقویت ملی ہے۔ اب وہ لوگ سیاست میں آگے آئیں گے جو جنگ نہیں چاہتے۔ دوستی کی بات بہت دور ہے، جس طرح بھارت کے جو اہم سیاستدان ہیں ششی تھرور جو وزیر خارجہ بھی رہے، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی ہونے میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ جتنا گہرا زخم پاکستان نے بھارت کو دیا ہے، بھارت اس کی سبکی اس کو ساری زندگی برداشت اس کے ساتھ رہے گی، اور اس زخم کو منتمل ہونے میں شاید کئی سال یا ایک آدھ دہائی لگ جائے، اور اس کے بعد ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی ہوگی۔ اور بھارت کو یہ بات روز روشن کی طرح پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان اور چین کا اتحاد کسی طرح نہیں توڑا جا سکتا۔ بھارت کے جو اہم سیاسی رہنما ہیں جو راہل گاندھی، انہوں نے بڑا کھل کے پارلیمنٹ میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے، ان کی دوستی کو ختم کیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو مودی حکومت ہے اس نے جو حرکت کی، اس کے بعد تو بھارت اور پاکستان کی دوستی تو اور زیادہ قریب ہو گئی ہے۔ تو اس طرح پاکستان نے بھارت کی خارجہ پالیسی کے جو سب سے بنیادی نقطے، یعنی چین اور پاکستان کی دوستی کا خاتمہ کرنا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اور جس طرح سے یہ کولیبریشن سامنے آیا ہے، یہ دنیا کے لیے بھی مثال ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی اٹل ہے اور اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو دنیا میں دوبارہ اہمیت ملی ہے، اور اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ مذاکرات کے ٹیبل پر لایا جا سکتا ہے، اور بھارت اور پاکستان اگر سنجیدہ ہوں تو خاص طور پہ بھارت کی طرف سے سنجیدگی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب 2018 میں 1998 میں دوستی بس کے موقع پر، اور اس کے بعد آگرہ سمٹ، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان مشرف اور منموہن اور مشرف اور واجپئی کے دور میں جو ایکٹیویٹی ہوئی، اس وقت پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، اور اس میں بہت سارے سٹیپس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی تھی۔ اگر دونوں ممالک سنجیدگی سے ٹیبل پر بیٹھیں اور بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائے، کیونکہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل میں ہمیشہ سنجیدہ رہا ہے، تو اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکل سکتا ہے۔ بھارتی ایک ڈپلومیٹ سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا ڈرافٹ 2007 میں تیار ہو گیا تھا، صرف فل سٹاپ اور کاما لگنے باقی تھے، تو وہ فل سٹاپ اور کاما آج بھی لگ سکتے ہیں اگر امریکہ سنجیدگی سے پاکستان اور بھارت کو ایک ٹیبل پر بٹھائے اور اسی ڈرافٹ کو لا کر پاکستان اور بھارت کو دکھایا جائے، اور وہ دونوں ممالک جو ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ خطے کو پہنچے گا، یہاں امن واپس آئے گا، اور کشمیری عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی جو پچھلے 77 سال سے 78 سال سے
بہت قسمہ پرسی کی اور بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں.